بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، بہت سارے دوست فون کر کے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا رہا اور کیسی گزری اور ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں ویڈیو بیان کے ذریعے یہ سب وضاحت کر دوں۔ تو یہ ہمیں علم تو ہو گیا تھا کہ ہمیں گرفتار کریں گے۔ تو پہلی رات، یہ جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات تھی، اس وقت پہ پولیس نے ریڈ کیا دھرنے پر۔ میں اور رحمان باجوہ وہیں تھے، ہم دونوں کو انہوں نے دھرنے سے اٹھا لیا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمارا ویسے بھی خیال تھا کہ کیونکہ تحریک کو زندہ رکھنا تھا، ان کو ہم نے ادھر ادھر کر دیا تھا کہ آپ لوگ گرفتاری مت دیں۔ تو رحمان باجوہ اور میں وہیں سے دھرنے سے ہمیں اٹھا لیا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا تھا، شنگیڑا صاحب، میرا، ضیاء اللہ نیازی، ظفر علی خان، بشیر وڑیچ، کہ ان کو تو ہم نے نظر بند کرنا ہے۔ اچھا، وہ پھر جب وہ وہاں پر آئے تو وہ پھیلتی چلی گئی صورتحال، زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ کچھ اس کو بشیر وڑیچ کو ہوٹل کی لابی سے گرفتار کیا، وہاں پہ یہ میٹنگ کر رہے تھے۔ ظفر علی خان ایپکا کے پنجاب کے صدر ہیں، یار بہت شاندار ہمارا دوست ہے وہ، اس کے گھر دروازہ توڑا، توڑ پھوڑ کی، اور بڑا اچھی کوئی مثال قائم نہیں کی پولیس نے۔ خیر، ہمیں مختلف تھانوں میں لے گئے، ہم مختلف جگہ لے گئے ہمیں، مجھے انہوں نے کینٹ تھانے میں رکھا، رحمان باجوہ کو چونگ لے گیا، اس کی اور دوستوں کو، کچھ لوگوں کو۔ تو وہاں پر بھی ظفر علی خان وغیرہ اسلام پورہ تھانے میں تھے، کچھ لوگ مصطفیٰ آباد تھانے میں تھے، کچھ لوگ لوور مال میں تھے، انارکلی میں۔ تو وہاں جا کو جنہوں نے حوالات دیکھ کے پتہ ہے، اس میں 40-50 لوگوں نے بند کر رکھے تھے کہ عجیب مصیبت تھی، موبائل فون لے لیے لوگوں نے، جیبوں میں سے پیسے نکال لیے۔ خیر، پھر ہمیں وہاں سے بدھ اور جن کو کچھ کے خلاف FIRs ہو گئی۔ اب یہ اپنی جگہ بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے کہ پر اس میں جو تھی دفعہ بھی 324 کی لگی ہوئی تھی، وہ اچھی نقصان دہ دفعہ ہے وہ۔ ہم لوگوں کو بہرحال جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات انہوں نے، ہمارے پہ FIR نہیں تھی، انہوں نے ہمیں نظر بند کرنا تھا، وہ اٹھا کے انہوں نے ہمیں رات کو 12 لوگوں کو، جن میں ابھی رحمان باجوہ نہیں تھا، میں تھا، ظفر علی خان، بشیر وڑیچ، راجہ شاہد تھا ادھر سے پنڈی کا، اور کچھ ہمارے منڈی بہاؤالدین کا دوست تھے، ڈاکٹر نواز تھا، وسیم، شمیم ظفر تھا، ولید صاحب تھے پینشنر والوں کے۔ تو یہ انہوں نے ہمیں وہاں بھیج دیا کوٹ لکھپت جیل۔ ہم 12 لوگ تھے، انہوں نے ہمیں کوارنٹینہ میں وہاں پر بھی بنائے ہوئے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں شفٹ کیا جو ہائی سیکیورٹی رسک جیل تھی، ہائی سیکیورٹی جو جیل تھی، وہاں ہمیں شفٹ کیا، اور ہمیں رکھا انہوں نے جو سیل تھے سزائے موت کے قیدیوں کے، اور ان میں سے بھی وہ قیدی جو لڑائی جھگڑا زیادہ کرتے ہیں، ان میں رکھا ہائی سیکیورٹی میں۔ پہلے میں 4، یعنی وہ چھوٹا سا، وہ ایک 8/9 کا یا 8/8 کا ہی، کچھ ہمیں پتہ تو نہیں، اس میں ہمیں قید رکھا۔ اس کے اندر ہی وہ چھوٹی سی ایک دیوار کہہ لیں، اوٹ کہہ لیں، وہ بطور واش روم استعمال ہوتی ہے، اس میں بند کر دیا ہمیں۔ ایک بندے کی وہ ہوتی ہے وہ چکی، پہلے میں 4 بند کیے، تھوڑی دیر بعد ایک اور بھیج دیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور بھیج دیے، 6 بندے۔ اب وہ بڑی دلچسپ رات گزرتی تھی، 3 کا سے ادھر، 3 دن کا سے ادھر، اور ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں، کمبل لیے ہیں، لیکن خیر گزرے۔ باقی دوستوں کو بھی اسی طرح انہوں نے 6 کر کے بند کر دیا ہائی سیکیورٹی میں۔ اگلے دن پہ رحمان باجوہ وغیرہ بھی آ گئے، ان کے خلاف FIR تھی۔ اب حکومت ایک اور مسئلہ کر رہی تھی، جب جن کے خلاف FIR تھی ان کو جب عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے ضمانت دینے کی بجائے سرے سے FIR ہی غلط خارج کر دی، اور کہا کہ یہ FIR نہیں بنتی۔ ہماری لیگل ٹیم تھی، وہ یہ حسیب الرحمان اور جنید احمد خان، اپنا طیب سواتی وغیرہ، یہ اس کو کر رہے تھے، انہوں نے FIR ہی خارج کر دی۔ بڑا ہوا، ورنہ 324 کی اگر ضمانت ہوتی تو تاریخیں مقدمی پڑ رہی۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کیا پولیس نے کہ جن لوگوں کو عدالت نے حکم دیا کہ بری کر دیں اور FIR خارج کر دی، ان کو پھر انہوں نے 3 MPO میں نظر بند کر دی ہماری طرح، ان کو بھی وہیں لے آئے۔ اب وہ چھوٹے جو تھی چکیاں میں 6 بندے بند کرتے چلے گئے۔ اب وہ جو جیل گئے انہیں پتہ ہوتا ہے، کچھ ہاتھیں ہوتے ہیں، کچھ بیرکیں ہوتی ہیں، ان کے اندر چکیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ سے تو رابطہ ہوتا تھا، کچھ سے رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ جو جیل والے، اچھا وہاں جا کے احساس ہوا کہ جو نظر بند ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو جیل مینول میں جو قیدیوں کو، حوالاتیوں کو، ظاہر ہے کچھ اور حقوق ہوتے ہیں، جن کو سزا ہو چکی ان کو کچھ اور حقوق ہوتے ہیں، ہمیں بالکل کوئی حق نہیں تھا۔ ایک تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، ہمارے پاس اخبار نہیں آ سکتا تھا، ہمیں کوئی مل نہیں سکتا تھا، اور ہمیں یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جو لوگ تھے ہائی سیکیورٹی میں، ان کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم نے جو جمعہ پڑھنے کی اجازت مانگی، انہوں نے کہا جی جو
جو نظر بند ہیں ان کو جمعہ الاؤڈ نہیں ہے، باقی قیدی پڑھ سکتے ہیں. خیر اس میں ہم رہے اور بڑے وقار کے ساتھ رہے. ایک رات بڑی دلچسپ رہی کہ بارش آ گئی. اب اس میں کوئی اوٹ تو ہوتی نہیں ہے، سیدھی بارش، بچھاڑ، پانی، سارا بستر گیلے. رات کو جو بارش آئی اور ساری رات ہمارے دوست وہ جاگ کے انہوں نے وہ رات کاٹی. اور سچی بات اتنی لمبی رات ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور نہ وہ کیا کہنا چاہیے فجر کی اذان کا ہم نے کبھی اتنا انتظار کیا. وہ میں اکثر وہ مجھے بڑا مشہور وہ ذوق کا قطع ہے جس میں وہ اپنی شب فراق کی وہ کیفیت بتاتے ہیں، اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ وہ آخر فجر کی اذان جب ہوئی تو وہ بڑا مشہور شعر ان کا کہ وہ بالکل جب موت کے قریب وہ شاعر پہنچ گیا تو پھر اذان ہو گئی فجر کی اور وہ شب فراق کا ختم ہونے کا اعلان ہوا. تو بڑا مشہور مصرع ہے کہ مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے. تو ہمیں بھی یقین کریں وہ آواز مکے اور مدینے لگی کہ اب ہم ذرا باہر اپنا بستر سے سکھا سکیں گے. تو اس طرح ہوتے رہے. پھر اب ہمیں نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے، افواہیں بھی نہیں آ رہی تھی. یعنی اب رابطہ ہو تو افواہ بھی پہنچے نا. اب یہ پتہ لگتا ہے یار فلاں بیرک میں بھی کچھ لگ رہے ہیں کہ دوست ایسے ہیں، فلاں جگہ بھی کچھ ہمیں پھیلا دیے. ایک تو بیرک میں کوئی جگہ تھی، ایک آتے میں تھی جگہ نہیں تھی کہ جہاں 170 لوگوں کو رکھا جائے. تو وہ مختلف جگہ پہ ہمیں پھیلا دیا انہوں نے اور ہم وہاں پہ قید تھے. پھر ہم سے جمعرات اور جمعے کے درمیان ذرا یہ جو اب گزرا ہے اس میں ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا، مذاکرات ہمیں دعوت دی گئی. پہلے کچھ ایک آدھی ہماری بیٹھک جیل کے اندر ہی ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ 5 لوگوں کو، یعنی ظفر کو، مجھے، بشیر وڑیچ، کیا نام ہے اس کا، رحمان باجوہ، اور اس کو وحید مراد یوسفی کو، ان کو ہم رہا کرواتے ہیں تاکہ پھر مذاکرات ہو سکیں. تو پھر ہمیں یہ جمعے کی صبح 10 بجے ہمیں انہوں نے رہا کر دیا اور پھر مذاکرات حکام بازار سے شروع ہوئے. اب ہمارے مطالبات انہوں نے بالکل تسلیم کر لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا لیو انکیچمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہوگی، جو قیدی ہیں انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا اور کسی کے خلاف محکمانہ کارروائی نہیں ہوگی. باقی میں پے پروٹیکشن کا مسئلہ تھا یا یونیورسٹی کو DRA نہیں ملا تھا اس کا مسئلہ تھا، وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کے یہ جو مسائل ہیں اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن اور لیو انکیچمنٹ، رہائی وغیرہ، یہ تو فوری طور پہ کرتے تھے. باقیوں کے لیے کمیٹی بناتے تھے کہ جس کے اندر جو میں نے یہ 5 نام لیے یہ ہوں گے چیف اور کوئی سیکرٹریز ہوں گے، یہ نوٹیفائی ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے کہا اب مسئلہ تھا گارنٹیز کی کون دے. وزیر اعلیٰ باہر تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز آپ کو دے دیں گارنٹی تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں گارنٹی دیتی ہیں تو ہمیں تو اپنا مسئلہ کا حل چاہیے نا. ہمیں تو رہائیاں چاہیے، ہمیں تو اپنی لیو انکیچمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کو روکنا ہے تو ہمیں تو وہ دے دیں گارنٹی. تو پھر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. پھر ہماری ملاقات جو ہے 5 بجے، کل شام 5 بجے جمعے کے روز مریم نواز سے ارینج کروائی گئی. تو پھر یہی ہم 5 لوگ، رحمان باجوہ، ظفر علی خان، بشیر وڑیچ، وحید مراد یوسفی اور میں، ہم جاتی عمرہ گئے. وہاں سے ہم نے مریم سے کمٹمنٹ لی. ہم نے مریم نواز سے کہا کہ میڈم آپ اس بات کا منہ سے کہیں. انہوں نے کہا اور میں نے پھر کہا کہ ہم نے دیکھے لوگوں کو اپیل کرنی ہے، بہت بڑی تحریک ہے، ہم نے اسے کالڈ آف کرنا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہم یہ مطالبات آپ نے تسلیم کر دی اور آپ کا نام بھی استعمال کریں گے کہ مریم نواز نے اس کی گارنٹی دی ہے. تو انہوں نے ٹھیک ہے میں اس کے تیار ہوں، میں آپ کے گارنٹی دے رہی ہوں اور آپ بے شک میرا جو نام ہے وہ استعمال کریں. بلکہ انہوں نے کہا جی آپ کے اس کے لیے اعتماد کے لیے تھوڑے سے، اور اگر ہماری جو ہے اعتماد بڑھ جائے ہم تصویر بھی بنواتے ہیں. وہ تصویر بنوائی گئی، دیکھی ہوگی آپ نے. تو یہ ہوا. اس کے بعد دیکھیں نا پھر یہ پازیٹیو آیا. بندے کل یہ رہا کل ہی ہو گئے بندے، حالانکہ عدالت نے حکم دیا تھا، اس کے آرڈر ابھی تک نہیں آئے، لیکن DCO نے ہی اپنے 3 MP جو ہے واپس لے لیے. بندے رہا ہو گیا. یہ اور FIR بھی تقریباً ساری واپس ہو گئی پنجاب کے اندر. بہت سے لوگوں پہ FIR ہوئی تھی اور لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ آج آپ نے خوشخبری سن لی ہوگی. ہمیں زیادہ خطرہ جو مشکل کام لگ رہا تھا وہ اسکولوں کی یہ تھا جو NGOs کے جا رہے. تو آج وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا کہ کسی اسکول کو ہم یہ پرائیویٹ نہیں کرنے جا رہے. تو یہ چیزیں درست سمجھ میں جا رہی ہے. اب تھوڑا سا حوصلہ دوستوں کو کرنا چاہیے. ہمارے دوست بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. جب DRA کا مسئلہ تھا، جب بھی یہی مسئلہ بنا کہ بغیر نوٹیفکیشن طوفان مچا دیا. آخر وہ ہو گیا، مل گیا سب کو.
اچھا اس کے بعد جب اب یہ جولائی میں دھرنا دیا، جب احمد خان سے ہمارے گرنٹر بنے، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو تنخواہ میں اضافہ کرا کے دوں گا پینشن میں، جب بھی یہی طوفان بک گئے جی، ان کو پتہ ہی نہیں، لالی پاپ، ایک پتہ نہیں لفظ ہی کہاں سے لالی پاپ ہم نے سیکھ لیا، یہ شروع ہو گیا، وہ بھی مل گیا۔ اب ہم یہ انشاءاللہ یہ بھی ملے گا ہماری، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جب بھی یہ بات کوئی ذمہ داری سے کہی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم نے کون سی کمٹمنٹ کی ہے پوری نہیں ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس میں سے بھی بہت سارا کام ہو گیا، بندے چھوڑ دیے، محکمہ کارروائی نہیں ہوگی، اسکولوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اب انشاءاللہ ہمارا لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ پنجاب میں جو تھا ہمارا پینشن گریجویٹی والا کام وہ بھی روک دیا، آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بھی ایک الحمدللہ بہت بڑی ہماری کامیاب ہوگی، پینشن اور گریجویٹی والا کام آگے نہیں بڑھے گا، اس پہ آگے کام نہیں ہوگا، جہاں تھا وہیں روک دیا گیا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ الحمدللہ ہم باہر آ گئے ہیں، ہم بے خبر نہیں ہیں، اب بھی ساری قیادت جو ہے اگیگا کی وہ لاہور ہی بیٹھی ہے، رحمان باجوہ بھی لاہور ہے، سب لوگ اب لاہور بیٹھے ہیں، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ سے زیادہ، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو میری قیادت ہے، جو میرے لیڈر ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ فکر مند ہے، انہیں ہمارا خیال آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ جو کیا ہے کہ ہم کس کے پاس گئے کہ کسی کے پاس نہیں گئے، ہم ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیں جہاں سے کچھ ملے گا ہم لیں گے، ہم سب کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہے، لیکن جب ہم ایکٹیویزم کرتے ہیں ہم سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، جو بھی ہمیں مدد کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مخالف ہوتا ہے ہم اس کے خلاف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فکر مت کریں۔ یہ جو ہمیشہ سے جب سے آیا ہوں میں تو یہی سنتا ہوں، جب بھی میں کوئی خوشخبری سناتا ہوں، بجائے ہمارے دوست خوش ہونے کے، وہ لالی پاپ ہو گیا جی، دھوکہ دے دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شروع کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بے فکر رہیں، آپ کی قیادت جو ہے وہ بڑی چوکنی ہے، وہ بڑی متحرک ہے، بڑی فعال ہے، اور اب تک انہوں نے جو آپ کو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کر کے دی ہے، انشاءاللہ یہ بھی پوری کر کے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، بہت ساری باتیں میں نے پچھلی ویڈیو بتا دی تھی۔ ہم جب جیل میں تھے ہم بالکل بے خبر تھے، اب میری چکی جیسے تھی، اس میں ظفر خان تھا، میں تھا، بشیر وڑائچ صاحب تھے، ایک سلطان صاحب تھے ادھر کوٹ ابدو کے، ایک لیب اٹینڈنٹ تھا بیچارہ ادھر کا پاک پتن کا آصف، وہ ہمارے ساتھ تھا، یہ پینشنرز کا کہ ولایت صاحب تھے، ہم 6 تھے، تو ہم بالکل بے خبر تھے۔ اب وہ ہماری جو لائن تھی اس میں 6 چکیاں ہم ٹیچرز کو دے رکھی تھیں، ان میں سے میرا نہیں خیال کبھی کسی کی ملاقات ہوئی، میرا بیٹا مجھ سے ملنے آیا، ظاہر ہے اس میرے بیٹے کو تو نہیں پتا کہ احتجاج کی کیا صورت ہے، اس کی تو باپ سے ملنے آیا تھا، ایک آدھ شاید کسی اور کی ملاقات ہوئی ہے، کچھ پولیس والے جو باہر سے آتے تھے وہ بتا دیتے تھے، اخبار ہمارے پاس نہیں تھا، کچھ ہم بے خبر تھے بالکل، یہ نہیں پتا تھا کہ ساتھ والے ہاتھے میں کون کون باندھ رہا ہے، لیکن یہ بتا دیتے تھے ہمیں جو پولیس والے ہوتے تھے وہاں کے، جو جیل کے ملازمین، کہ وہاں پر بھی ہم جیسے لوگ ہی باندھ رہے ہیں۔ جب ہم باہر نکلے مذاکرات کے بعد، جب چیزیں طے ہو گئی، پھر ہمیں پتہ لگا، بلکہ ہمیں یہاں حکام بالا نے بتا دیا کہ یہاں پر احتجاج بہرحال ہوا، اور جب ہم ملے لوگوں سے پھر پتہ لگا کہ بہت بڑا احتجاج پورے پنجاب کے اندر، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک، میں کس جگہ کا نام لوں، بہاولپور ڈویژن میں بہاول نگر، رحیم یار خان بہاولپور، اب چلتے آئیں پنڈی تک، آپ وہاں پر بے پناہ احتجاج ہوا، اور زیادہ مجھے جو پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ مردوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، لیکن خواتین بہت بڑی تعداد میں نکلی، جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں خواتین ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہی ہے، ہم نے کبھی تصور نہیں کیا کہ اتنی بھی خواتین نکل سکتی ہیں۔ لاہور میں جو احتجاج ہوا پریس کلب کے سامنے، پریس کلب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا احتجاج پریس کلب کے سامنے کبھی نہیں دیکھا، کہ جتنے بڑی تعداد میں پریس کلب کے سامنے اور خواتین آ کے بیٹھی ہیں۔ یہاں پر خود رخسانہ انور نے جو کام کیا ہے خواتین کے ساتھ، وہ بالکل ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی جد و جہد ہے جس کا ہم نے نتائج لیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جب پریشر کریٹ کیا اس کی بنیاد پر ہی ہم سے گورنمنٹ جیل میں مذاکرات کرنے کے لیے آ گئی، اور پھر سارا سلسلہ چلا، اور سارے الحمدللہ مطالبات ہمارے مانے گئے، کچھ پر تو آپ کو پتہ ہے عمل درآمد بھی ہو گیا، باقی مان لی جائیں گے۔ تو یہ بڑی ایک خون بڑھانے والی بات ہے، اس کو پازیٹیو لیا جائے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں پتہ لگا اگر ہم متحد ہو کے چلیں، ہم سارے سرکاری ملازم متحد ہو جائیں، تو کسی حکومت کو، کسی بھی طاقت کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے جائز حقوق کو وہ چھین سکے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی متحد رہیں گے، اور ہم اپنی جو حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، میں نے کچھ باتیں تو پچھلی ویڈیو میں واضح کرنی تھی۔ ہم بڑے جب جیل میں تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں بالکل انہوں نے سچی مچی نظر بند کر دیا تھا، اور بالکل دنیا کا رابطہ توڑ دیا تھا ہم سے۔ ملاقات بھی صرف خونی رشتے کو اجازت دی ہے، یعنی میرا بیٹا مل سکتا تھا، بھائی مل سکتا تھا، اور اس میں بھی جو ہم ایک چکی جو لائن تھی چکی کی، 36 لوگ ہم 6 6 ارب میں تھے،
تو شاید میرا بیٹا ایک دفعہ مجھ سے ملنے آیا تھا یا کسی اور کا بیٹا ایک آدھ دفعہ ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، اور کیونکہ ڈی سی نے اجازت دینی تھی وہاں سے جیل آنا، اور بڑا پیچیدہ نظام کر دیا تھا انہوں نے، تو ہمیں خبر نہیں مل رہی تھی جب ہم باہر آئے کل. لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ جو ہمیں گورنمنٹ اب تک رہا نہیں کری، اس کا مطلب ہے کوئی شور شرابہ ہے، اگر شور شرابہ نہیں ہوگا تو انہوں نے چھوڑ دینا تھا ہمیں. یہ ہمیں کچھ اندازہ تھا، یا کوئی بندہ باہر سے آتا تھا، کوئی تھوڑی بہت کہیں سے پولیس والا کوئی بتا دیتا تھا کہ جی آج اخبار میں خبر چھپی. ہمارا اخبار بھی بنتا، ہمیں اخبار نہیں دیا جاتا تھا، ہم کتاب نہیں اپنے پاس رکھ سکتے تھے. یہ بڑی ہمارے ساتھ پابندیاں تھیں. تو خیر وہ اب میری چکی میں تھا، چوری بشیر وڑائش صاحب تھے، اور ہمارے دوست تھے ظفر علی خان صاحب ایپکا والے، اور ایک ہمارے ساتھ کوٹ ادو کے تھے سلطان صاحب، ایک آصف لڑکا تھا ادھر کا بیچارہ لیب اٹینڈنٹ تھا پاک پتن کا، ایک چھٹا ایک بزرگ تھے ریٹائر ہو چکے تھے، پینشنروں کی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں ولایت صاحب منڈی بہودین کے. وہ یہ 6 لوگ ہم ایک چکی میں تھے، لیکن ہم بالکل بے خبر تھے میں کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو کل جب ہم پھر سارے مذاکرات وغیرہ کر کے پھر ہم نے اپنے آئے باہر، تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر کتنی بڑی تحریک چلی، اور خدا کی قسم بڑا لطف آیا، بڑا اچھا لگا. اور خاص طور پہ جو پتہ لگا کہ ہماری کالج کمیونٹی بالعموم اور اسکول ٹیچرز نے جو کردار ادا کیا اس تحریک میں، وہ تاریخ میں سنہرے روپ میں لکھا جائے. میں کس کس کا نام لوں، باول پور، گجرانوالا، راول پنڈی، اور ادھر ہمارا سرگودا، سائی وال، ہر جگہ فیصلہ آباد، اگر میں کوئی جگہ بھول رہا ہوں، یہ میں ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے نام ہے ڈیرہ غازی خان، ہر جگہ لوگ نکلے، اور خواتین خاص طور پہ نکلی ہیں. میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں، حیران ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے. اور پھر مجھے پتہ لگا کہ جو ہم سے جیل میں رابطہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، اس کی وجہ یقیناً یہی تھی کہ آپ لوگوں نے ہماری غیر موجودگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا، اور اب سڑک پر آئے اور آپ نے پریشر کریٹ کیا، اور گورنمنٹ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ہم سے مذاکرات کرے. اور یہ بھی بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ایک آدھا کوئی بندہ ہمارا بیچارہ بیمار تھا، اس کے علاوہ کسی نے کوئی اپیل بھی نہیں کی کہ مجھے رہا کیا جائے. بلکہ ہم نے تو یہ ظفر خان وغیرہ، ظفر نے، بشیر نے، میں نے، ہم نے تو یہ بھی طے کر رکھا تھا کہ ہم اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ انفرادی طور پر سب درخواستیں دیں 3 MP خلاف، تو ہم درخواست دیں گے، ہم اپنی سزا پوری 1 مہینہ پوری کریں گے. لیکن آپ لوگوں نے وہ پریشر کریٹ کیا کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ ہم سے مذاکرات کرنے میں کامیاب ہوئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہم جو سوچ رہے تھے، جو ہم چاہ رہے تھے، اس میں سے زیادہ تر کام ہو گئے، اور انشاءاللہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو مل جل کر چلیں، تمام جو ہمارے ملازمین، سرکاری ملازمین، وہ اکٹھے ہوں، تو انشاءاللہ کوئی کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے جائز حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.